جو جناب نے ارشاد فرمایا کہ مولا علی کے کعبۃ اللہ میں پیدا ہونے کے حوالے سے امام علامہ ابن حافظ حاکم صاحب مستدرک للحاکم آپ مستدرک کے اندر لکھتے ہیں وقت تواترت الاخبار متواتر خبروں سے یہ بات ثابت ہے کہ ان علی قد ولد فی جوف الکعبہ کہ مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے. اور یہ جو بات ہے اس کا حالانکہ ان کو بھی اصول پتا ہے کہ اگر اس کے اوپر حافظ زابی کوئی کلام کریں تو پھر بات ہے حافظ زابی یہاں پر خاموش رہے. ان سے زیادہ اصول حدیث کس کو پتا ہو جی اور اس کو خاموش رہے حافظ زابی. اس کے علاوہ ذرا میں جلدی سے ذرا عرض کر دوں چونکہ یہ 117 کتابوں کا والا ہے. 117 کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبہ شریف کے اندر 117 کتابوں. اگر یہ کہتے ہیں تو میں کچھ عرض کر دیتا ہوں. یہ دین اسلام کے مسئلے جمہوریت سے حل نہیں ہوتے ہیں. کتابیں اور ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے یہ بات فضیلت میں شریف جو اس کو روایت کرنے والا ہے جب وہ ضعیف کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں امام ابن حبان سکتا ہے یہ حدیث یہ حدیث اس کو 3 سندوں سے ذکر کیا امام طبرانی نے اور اس کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس کی 2 سندوں پہ کلام ہے. تیسری سند کے سارے راوی صحیح کے راوی ہیں سوائے ابراہیم بن حسن کے اور وہ بھی سکہ ہے. امام ابن حبان نے اس کو سکہ کرا دیا اور جو دوسری سند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امام ابن مردویل نے اس کو روایت فرمایا. اس کے حوالے سے اس پر محدثین کرام سوائے جو 3-4 نام آپ نے لیے ہیں جو کتابوں میں وہ روایات معتبر نہیں. جیسے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت اللہ میں ولادت ہونا دیوار کا شک ہونا. کیا حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی؟ میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی. کیا یہ بات حقیقت ہے اور اس کی وجہ کیا پیش آئی تھی؟ محمد الیاس ابو زیبی سے. محمد الیاس بھائی ہمارے علم میں کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی. تو اگر کسی کے پاس روایت ہے تو وہ اس کی سند صحیح ہونا ثابت کرے تو ہم مان لیں گے. کوئی ایسی مستند روایت ابھی تک ہمارے علم میں بہرحال نہیں ہے. مستدرک للحاکم میں موجود ہے. امام حاکم نے تو دعویٰ کیا ہے اس روایت کا کہ یہ صحیح ہے لیکن یہ روایت بہت کمزور ہے. ایون مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے یہاں کے اتھارٹی مانے جاتے ہیں اور میرے ان کے ساتھ 40 کوسچنز بھی ریکارڈڈ ہیں جو میں نے ان سے 1-to-1 کیے تھے. 40 کوسچنز ود مولانا اسحاق on 23 مارچ 2012. وہ آپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. سیدنا علی کے سپاہی تھے اس روایت کے اوپر ناسبیت کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا. ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے بھی یہ مانا تھا کہ یہ روایت کمزور ہے اور انہوں نے بڑی ٹیکنیکل بات کی تھی کہ کعبے کے اندر پیدائش ہونا یہ حضرت علی کے لیے فضیلت نہیں ہے, یہ کعبے کے لیے فضیلت ہے. ظاہر ہے ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اے کعبہ تیری حرمت اللہ کے نزدیک ہے لیکن ایک مسلمان کے دل کو دکھانا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. کعبے کی حرمت ایک مسلمان کے دل کی حرمت سے زیادہ ہے. اگر سپوز حضرت علی علیہ السلام کعبے میں پیدا بھی ہوئے ہوں یہ حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے, کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے. تو یہ ثابت کوئی نہیں ہے کیونکہ اگر یہ فضیلت اس اعتبار سے ہوتی تو پیغمبر بھی کعبے میں پیدا ہوتے ہیں, نبی علیہ السلام تو اپنے گھر پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر کوئی اس کو کوئی آج کل بھی وہ مولود کعبہ کانفرنسز کروا رہے ہوتے ہیں ہمارے بریلوی بھی اور شیعہ بھی, حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ حدیث کافی نہیں ہے جو صحیح مسلم میں 240 ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے کہتے ہیں ہوئی تو کیا ہو گیا اگر ہوئی بھی ہو. اصل بات یہ ہے کہ لفظ کعبہ جو لکھا ہے نا تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے. حالانکہ قرآن میں حاجی بالغ الکعبہ کہ حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو. تم کہاں ذبح کرتے ہو؟ مینا میں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ پورے حرم کا نام جہاں حرم ہے مسجد الحرام ہے وہاں کعبہ بھی حرم کا نام ہے. تو حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں تھا تو کسی نے لکھ دیا مولود کعبہ. ان کے ہاتھ میں لگا جی کعبے کے اندر پیدا ہوئے. پھر دیوار پھٹ گئی نکلنے کے لیے. شیر خدا جو نکلے کعبے کی دیوار پھاڑ کے نکلے. یہ تعریف ہو رہی ہے یا مذمت ہو رہی ہے؟ اور اگر 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ واقعی کعبے کے اندر پیدا ہو, پہلے تو یہ چیز عقل کے بھی خلاف ہے. تمہاری بیوی بیٹی بچی کا ولادت کا وقت قریب آیا اس کو مسجد لے جاتے اسپتال لے جاتے ہو. تو حضرت علی کی والدہ اتنی کم عقل تھی کہ ان کو درد یہ ہو رہا تھا وہ کعبے میں آ گئی کہ وہی خون نکلے اور کعبہ پلید ہو. کوئی عقل سے بھی بات سوچا کرنا, عقل میں بھوسا تو نہیں بھرا ہوا. اچھا اگر ہم مان لیں حضور پیدا ہوئے باہر, حضرت علی پیدا ہوئے اندر تو کیا ہو جائے گا؟ حضور سے حضرت علی افضل ہو جائے. تو آپ نے سنا ہوا ہے اور مولود کعبہ کیا آمد کیسے ہوئی ہے. 3 دن تک حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے میں رہیں اور کعبے میں بھی دروازے سے نہیں گئیں,
اس لیے کہ اگر دروازے سے جاتی تو کہا جاتا کہ یہ نہ جاتی تو کون جاتا، چابی تو ان کے شوہر کے پاس تھی، بھائی ان کے گھر کا ہی تو تھا، تو دروازے سے نہیں جائیں گی جو تاریخ لکھے کہ بھائی انہی کا گھر تھا، انہی کا اختیار تھا، انہی کے بچے تو پیدا ہوتے وہاں، انہی کے بچے تو دنیا میں آتے وہاں. لہٰذا بی بی خانہ کعبہ میں دروازے سے نہیں گئی ہیں، دیوار سے گئی ہیں. دیوار کھلی ہے. حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ ابو طالب کی زوجہ میری بھتیج بہو وہ جو ہے وہ طواف خانہ کعبہ کر رہی ہے، اور مجھے پتا تھا کہ قریب الولادت ہے، بچے کی آمد قریب ہے، کہ ایک مرتبہ میں نے دیوار کو ہلتے ہوئے دیکھا. میں خوف زدہ ہوا کہ دیوار اس پہ گر رہی ہے. میں ابھی دوڑ کر قریب گیا تھا کہ وہ دیوار کے کھلنے پر اندر چلی گئی اور دیوار جڑ گئی. اچھا اگر یہاں پر ہی بات ختم ہو گئی ہوتی تو لوگ کہتے کہ خبر واحد ہے. ایک راوی نے بیان کیا ہے، معتبر نہیں ہے روایت کہ کعبے میں حضرت کی آمد ہوئی ہے، لیکن اللہ بھی تو جانتا ہے نا کہ مجھے علی کے فضائل کیسے عام کرنے ہیں. تو جاتے ہوئے تو ایک نے دیکھا تھا، آتے ہوئے سارا مکہ دیکھے گا. 3 دن تک جب تک مکہ پورا جمع نہیں ہو جائے گا، مکے کے اطراف کے دیہات اور گاؤں جمع نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک بی بی باہر نہیں آئیں گی. آپ کا ایک خطبہ تھا نا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ حضرت علی کی ولادت جو ہے نا وہ کعبہ میں نہیں ہوئی، تو اس کے رسپانس میں جو ہے نا ایک بندے نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس نے اس میں حوالے دیے ہیں کافی اسکالرز کے نا، جو کہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت اس میں ہوئی ہے کعبے میں. تو اس میں جی آپ جانتے اس سے تو میں بے خبر نہیں کہ لوگ بہت لکھتے آ رہے ہیں. جی تو آپ تو یہ کہ